تشریح نمبر 1۔ اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ درخت لگانا اور ان کو پروان چڑھانا بہت اچھا کام ہے۔ تشریح نمبر 2۔ اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ یہ پیڑ بڑے ہو کر تناور درخت بنیں گے تو نہ صرف یہ ہمیں دھوپ میں سایہ فراہم کریں گے بلکہ یہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کا بھی ایک بہت قیمتی سرمایہ ہوں گے۔ تشریح نمبر 3۔ اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ پودے جب بڑے ہو کر درخت بن جائیں گے تو ہوا میں موجود تمام آلودگی کو اپنے اندر جذب کر لیں گے اور سارا ماحول پاک اور صاف ہو جائے گا۔ تشریح نمبر 4۔ اس شعر میں شاعر بتا رہے ہیں کہ جب یہ پودے بڑے ہو کر درخت بنیں گے تو ان پر پھل لگیں گے تو ہم وہ پھل خوب مزے لے لے کر کھائیں گے۔ تشریح نمبر 5۔ اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ ان درختوں سے ہمیں لکڑی بھی ملے گی اور اس لکڑی سے بہت سی اشیاء بھی بنائی جائیں گی۔ تشریح نمبر 6۔ اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ دوستوں آؤ مل کر پیڑ لگاتے ہیں تاکہ ہم آئندہ مستقبل میں محنت کا پھل پا سکیں، وہ محنت جو ہم آج کریں گے۔ جواب: شاعر نے درختوں کے بارے میں بتایا ہے کہ درختوں سے ہوا صاف ہوتی ہے، پھل اور لکڑی حاصل ہوتی ہے اور لکڑی سے گھروں کے لیے فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ سب درختوں کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ جواب نمبر 2۔ لکڑی سے بننے والی 5 چیزوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں: کرسی، کشتی، پل، ڈیسک، فرنیچر۔ جواب نمبر 3۔ درختوں پر لگنے والے 5 پھلوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں: امرود، مالٹا، چیکو، سیب، پپیتا۔ درختوں کے بے شمار فائدے ہیں۔ درختوں سے ہوا صاف ہوتی ہے، ان سے ہمیں سایہ ملتا ہے، ان سے پھل حاصل ہوتے ہیں، پھلوں کو ہم کھاتے ہیں اور طاقت حاصل کرتے ہیں۔ ان کی لکڑی سے کشتی بنائی جاتی ہے جو سمندر میں سفر اور مچھلیاں پکڑنے کے کام آتی ہیں۔ ان سے فرنیچر بنائے جاتے ہیں جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ لکڑی سے آگ جلا کر کھانا پکایا جاتا ہے۔ سردیوں میں لکڑی جلا کر کمرے کو گرم رکھا جاتا ہے۔ لکڑی کو بیرون ملک فروخت کر کے سرمایہ حاصل کیا جاتا ہے۔ لکڑی سے پرندوں کے لیے پنجرے بنائے جاتے ہیں۔ ایک جیسی آواز والے الفاظ لکھیے جیسے لگانا، چڑھانا، اگانا۔ لفظ ہے پہلا پائیں، کھائیں، پائیں، لگائیں۔ پروان، ویران، سنسان، ڈھلوان۔ لکڑی، ککڑی، مکڑی، بکری۔ خالی جگہ پر درست الفاظ چن کر لکھیے۔ یہ ملک کا سایہ ہوں گے۔ پیڑ ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ پودے سے پیڑ بنتے ہیں۔ سب کو اپنی محنت کا پھل ملتا ہے۔